میرے دوستو میرے بھائیوں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان نیو ایئر منائے اور اس میں فحاشی کرے اور یعنی یہ مغربی تہذیب ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ مسلمانوں کے سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا بلکہ اسلامی حساب سے محرم سے شروع ہوتا ہے، یعنی اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ختم ذوالحج پر ہوتا ہے، ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ مگر ہندوستان کے اندر عیسوی کیلنڈر کا حساب غالب ہے، وہی رائج ہے اور عام ہے، دفتروں میں بھی ہر جگہ بھی۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، ان سالوں کا آنا ان سالوں کا جانا یہ ایک ہمیں سندیش دیتا ہے اور ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ان سالوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کیا یہ سال کا پریورتن اور سال کا پرویش کرنا دوسرے سال میں کیا اس لیے ہے تاکہ خوشیاں منایا جائے، اس لیے ہے تاکہ فحاشی کی جائے، کیا اس لیے ہے تاکہ برائیاں کی جائے، کیا اس لیے ہے تاکہ بے راہ روی کا شکار ہویا جائے، اس لیے ہے تاکہ اللہ کی نافرمانی کی جائے؟ نہیں میرے دوستو، نہیں۔ سال کی ابتدا اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان اپنا محاسبہ کرے، انسان اپنی زندگی کا حساب لگائے۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، جنت میں داخلے کا شرط ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو ہر طرح کے گناہوں اور لغزشوں سے پاک کرے، یعنی جنت کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے حصول یابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے، انسان اپنے دل کو، انسان اپنے دماغ کو صاف کرے۔ لیکن یاد رکھیے، آج جب کہ 30 دسمبر کا دن ہوتا ہے، 31 دسمبر کا دن ہوتا ہے اور اس کے 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ فحاشی، وہ عریانیت اور وہ بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، جس میں نہ تو دین کا کچھ بچتا ہے، دین کے چیتھڑے اڑا دیے جاتے ہیں، دین کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوست میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ جس نے اللہ کے عہد کو مختصر قیمت میں، معمولی قیمت پر اللہ کے عہد کو بیچ دیا، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس سے باتیں کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ کریں گے، نہ ہی ان کو دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی وہ ان کو پاکیزہ کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں دردناک عذاب علیم چکھائیں گے۔ سامعین محترم، ہماری زندگی کے ایک اور سال گزر گیا، ہماری زندگی کے ایک اینٹا اور کم ہو گیا۔ اس کو یوں سمجھیے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمروں میں اضافہ ہوا، حالانکہ یہ نادانی ہے۔ اللہ کے حساب میں، اللہ کی رجسٹر میں، اللہ کے کھاتے میں ہماری عمروں کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم کتنے دن زندہ رہیں گے دنیا کے اندر۔ تو میرے دوستو میرے بھائیوں، آپ بتائیں کہ ہماری عمروں میں اضافہ ہوا یا ہماری عمریں گھٹ گئیں؟ اگر اضافہ ہوا تو پھر کس چیز کی؟ پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور زیادہ دن زندہ رہتے، لیکن میرے دوستو میرے بھائیوں نہیں، بلکہ ہماری عمریں کم ہو گئی، ایک سال اور کم ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے اپنی زندگی کا احتساب کرنا، اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر بے حیائی سے کام نہیں لیتے ہیں، بے حیائی نہیں کرتے، اپنی زندگی کو تمام گندگیوں سے پاک کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی، سدا بہار باغات میں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اس شخص کے لیے اجر ہے جس نے اپنا تذکرہ کیا، خود کو گناہوں سے پاک رکھا، خود کو اپنے دامن کو بچائے رکھا۔ لیکن میرے دوست میرے بھائیوں، نیو ایئر کے موقع پر جب نئے سال کی شروعات ہوتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سال کی شروعات اچھی چیزوں سے کریں، ہم سال کی شروعات بہتر سے بہتر چیزوں سے کریں، لیکن ہماری ابتدا ایسی چیزوں سے ہوتی ہے
کہ ہماری زندگی تباہی اور بربادی کہ سال کے آخری تک ہم وہی کاموں میں ملوث رہتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو سال کے شروع میں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ ہماری ابتدائی خرابیت سے ہو، ہماری ابتدائی نقصان سے ہو، ہماری ابتدائی فحاشی اور عریانیت سے ہو۔ میرے دوست، میرے بھائیو، آپ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں اور آپ کا کام شروع ہی سے جب نقصان میں چلنے لگے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ یہی حال زندگی کا ہے کہ ہم نے جب سال کی ابتدا کی، سال کی شروعات کی، تو اس میں ہم خرافات کو سب سے پہلے رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا، میرے دوست، میرے بھائیو، پھر ہمیں سال بھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی، نمازیں یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ وقت کی قیمت کو بتایا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے اور حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور اس راستے میں جو تکلیف پریشانیاں آئی اس پہ صبر کرتے رہیں۔ اس لیے میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ کہا گیا ہے، کسی نے کہا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کسی نے کہا ہے الوقت الحیاہ، کہ وقت ہی زندگی ہے، وقت ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک صحت ہے اور ایک وقت کی فراغی ہے، کہ جب آدمی کے پاس ٹائم رہتا ہے، وقت رہتا ہے، تو نیک اعمال میں، اچھے کاموں میں اپنی زندگی کو نہیں لگاتا ہے۔ جب صحت رہتی ہے تو اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اپنی زندگی کو نہیں لگاتا، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہی جب صحت بگڑتی ہے یا وقت نہیں رہتا ہے تو پھر آدمی رنجیدہ ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے دوست، میرے بھائیوں، سال کی ابتدا ہو رہی ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ اپنا احتساب کریں، ہم یہ دیکھیں کہ اس سال کے اندر ہماری کتنی نمازیں ضائع ہوئی ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس سال کے اندر کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اس سال کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کے دل کو توڑا ہے، اس سال کے اندر ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے اس سال کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کے اچھائیوں کی طرف بلایا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے۔ اگر ہم یہ سال کی ابتدا ان چیزوں سے نہیں کریں گے، ان احتساب سے نہیں کریں گے، میرے دوستو، میرے بھائیوں، پھر ہم غلط چیزوں کی طرف ہی جائیں۔ اور یہ رسم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان نیو ایئر منائے اور اس میں فحاشی کرے اور ریانت کرے۔ یہ مغربی تہذیب ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے کہ نئے سال کی ابتدا میں انسان فحاشی کرے اور ریانت کرے، اپنی عصمت کو، اپنی عزت کو بیچے اور شرابیں پیے، حرام کاری کرے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بنائیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب